اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترتیل قرآن تجوید کی کلاسز جاری ہے. ہم اب تک ہمارے اس تجوید کی کلاسز میں ہمارا کورس کا جو دوسرا پارٹ ہے حروف کو جوڑنے والے مخارج حرکات، اس میں سے ہم زبر، زیر، پیش، پھر حروف مدہ، پھر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش، جزم، سکون اور تشدید اور تنوین، ہمیں تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں. اب ہم کو آخری میں ایک چیز جو حروف کو جوڑنے والی اور بہت انتہائی ضروری ہے، جو قرآن مجید میں اکثر چیزیں یہ ایک قاعدہ آتے رہتا ہے، جس کو کہتے ہیں حروف لین. حروف لین والی حروف قرآن مجید میں بہت سارے جملوں میں آتے ہیں. لین کہتے ہیں سافٹ کو عربی زبان میں، تو حروف لین یعنی سافٹ والی لیٹرز، سافٹ لیٹرز. تو ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ حروف لین کا کیا قاعدہ ہے، کس طرح ہم اس کو پڑھنا چاہیے جب آتا ہے. تو حروف لین جو ہے، دراصل حروف لین کے اندر دو حروف ہیں، جو ایک ہے واو اور ایک ہے یا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو قاعدہ ہے، اس کو پڑھتے وقت میں اس سے پہلے یعنی حروف لین کے لیٹرز سے پہلے زبر ہونا چاہیے. یعنی جیسے مثال کے طور پر او ہم اگر لکھ رہے، الف ہے، الف واو زبر، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اب اس کو ہم پڑھنا ہے او، جلدی پڑھنا ہے، نرم بھی پڑھنا ہے اور جلدی بھی پڑھنا ہے، فوری. اسی طرح یا بھی ہے، تو الف یا زبر ای، اس کو کھینچنا نہیں ہے ای بلکہ، یا او بلکہ نہیں کھینچنا ہے. ہم پڑھے تھے زبر زیر پیش کے اندر. پیش کا جب واو جب آیا تھا، آپ دیکھے ہوں گے، پیش کا جب ہم پڑھ رہے تھے، حروف مدہ جب ہم پڑھ رہے تھے، الف واو یا حروف مدہ، تو واو جب ہم پڑھ رہے تھے اس کے سامنے بتایا تھا میں کہ اس سے پہلے والے اس پر واو سے پہلے جو ہوگا وہ پیش ہونا چاہیے، تو اس کو ہم اس کو کھینچیں گے او بول کے. پیش نہیں ہے، اگر زبر آ رہا ہے تو یہ حروف لین ہو گیا ہے. زبر آ گیا تو اس کو ہم او بولیں گے. بالکل جلدی پڑھنا ہے، بالکل فوری. اس میں کوئی کھینچنا نہیں ہوتا، بالکل سافٹ بھی پڑھنا ہے، ایک دم نرم بھی پڑھنا ہے اور جلدی پڑھنا ہے، جیسے او. اسی طرح یا بھی ہے. یا کا بھی جو تھا زیر شرط تھی، یا مدہ آ گیا اور اس سے پہلے زیر اگر ہو تو اس کو ہم ای بولیں گے حروف مدہ کے اندر. لیکن یہاں یا سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ زبر ہونا چاہیے. واو ساکن ہو یا ساکن، جو پہلے، اس سے پہلے جو ہے زبر ہونا چاہیے. یہ زبر ہے تو اس کو ہم آئی بولیں گے. آئی جو نہیں کھینچنا ہے، بالکل آئی بولیں گے. او آئی، جیسے آئینہ ہے، آئینہ فوری ہم پڑھ رہے. او بھی بہت ساری جگہوں پہ قرآن مجید میں ایک بہت اچھی آیت جہاں ہے، پارے 2 کے اندر آیت نمبر 233 سورہ بقرہ کی. اس کے اندر آپ دیکھیں گے شروع آیت سے، جیسے والوالدات یرضعن اولادہن حولین، 2 جگہ اولادہن، دیکھیے اولاد، اور اسی طرح حولین، حولین. تو اس میں جو آ رہا، دیکھیے اولادا، اولادا نہیں ہے، بس اولادا. یہاں ہو ہے، واو ساکن ہے، سے پہلے زبر ہے، اور یہاں بھی سے پہلے زبر ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ حروف لین ہو گیا. واو ساکن سے پہلے زبر ہونا چاہیے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہونا چاہیے، تو یہ حروف لین ہو گیا. اس کو جب ہم پڑھیں گے تو نرم پڑھنا ہے، جیسے اولاد، والوالدات اولادہن حولین کاملین. اسی طرح بالکل اس میں کوئی کھینچنا نہیں ہے، حروف مدہ کی طرح نہیں کھینچنا. اکثر ہم غلطی کرتے ہیں کہ واو ہے اور یا ہے تو یہ حروف مدہ کے ورڈ سمجھتے ہیں.
समझकर क्या करते, खींचने लगते। जैसे हुरूफ मद्दा में जैसे खींचते हम वाव और या को, तो उसी तरह इसको भी खींचने लगते। जबकि हुरूफ मद्दा के अंदर शर्त है वाव और या आती है तो इससे पहले वाव से पहले पेश होना चाहिए और या से पहले जेर होनी चाहिए, तभी ये हुरूफ मद्दा हो रहे, वरना नहीं हो गया। अगर जबर आ रहा है उस पर तो ये हुरूफ मद्दा नहीं है बल्कि हुरूफ लीन है। इसको सॉफ्ट पढ़ना है एकदम और जल्दी पढ़ना है। उसी तरह आप अगर देखेंगे, अगर मैं आपको बता दूं लेटर्स के ऊपर, लेटर्स आते हैं औ, बौ, तौ, सौ। इसी तरह पूरे वर्ड्स जौ हौ पूरे। इसी तरह या भी है, आई, बई, तई, सही। इसी तरह नहीं, जहां तक पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। हौला जितना आएगा, जैसे हौला है तो ये जो हुरूफ लीन है, हौ पढ़ेंगे, औ पढ़ेंगे, बौ, तौ, इस तरह हम उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हुरूफ लीन है। अक्सर इसमें गलती होती है हमारी, तो गलती को मिटा ले। हुरूफ मद्दा नहीं है, हुरूफ लीन है। हुरूफ लीन को पहचानने का आसान और साफ तरीका ये है कि वाव साकिन या साकिन से पहले जबर आता, ये जबर लाजिम है, ये इसके बगैर हुरूफ लीन नहीं हो सकता। जबर है तो ही ये हुरूफ लीन का वाव बन रहा, जबर है तो ही ये हुरूफ लीन का या बन रहा। ठीक है, तो इसको याद रखिए हमेशा पढ़ते वक्त। जैसे मैं मिसाल भी दी आपको, औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी, औलादा हौलैनी एक अच्छी खासी मिसाल है। तो कोशिश करें जहाँ कहीं भी हुरूफ लीन के वर्ड्स आते, लेटर्स आते, तो उसको सॉफ्ट पढ़े, एकदम जरा भी नहीं खींचना है, सादगी के साथ सॉफ्ट नरम पढ़ना है, तो ये हुरूफ लीन का फायदा हो जाता है। इंशाल्लाह आगे का हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।